السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 8۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور سے لوگ، من یقول، جو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، اور بالیوم الآخر، اور دن پر آخرت، وما ہم، اور نہیں وہ، بمؤمنین، ایمان والے۔ یہ بعض کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو اس آیت میں منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہ کون سے لوگ ہیں جو زبان سے تو اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آ گئے ہیں، لیکن وہ اصل میں ایمان نہیں لے کے آئے ہوتے، اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہم یہاں پہ کافروں کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہم صرف یہاں پہ خود کو دیکھیں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم کافروں کی بات کریں یا منافقوں کی کر رہے ہیں، ہم اپنے لیے پڑھ رہے ہیں نا، تو ہم صرف یہاں پہ خود کو دیکھیں گے اور اپنے لیے بات کریں گے۔ اب ہم نے خود کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ بہت سے ایسے معاملات ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمارا نفس چاہ رہا ہوتا ہے، جو کہ ہم خود چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو نہیں دیکھتے، ہم صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آ گئے ہیں۔ جب ہم ایمان لے کر آ ہی گئے ہیں تو ہم نے ہر بات پر ایمان لے کے آنا ہے نا۔ جب یہاں پہ ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ ہم سامنے والے کی بیعت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم کسی بھی انسان کی بیعت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کے پابند ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہم نے اس کی بیعت بھی کی ہوئی ہے اور ہم اس کی باتوں کو بھی نہیں مان رہے، ہم اپنی ہی مان رہے ہیں، تو کیا یہ اس انسان کی نافرمانی نہیں ہوتی؟ پھر وہ انسان آپ کو زیادہ دیر تک اپنے ساتھ لے کر کبھی بھی نہیں چلتا، کیونکہ وہ تو کہتا ہے کہ تم تو میری نافرمانی کرتے ہو اور میں تمہیں اپنے ساتھ کس وجہ سے چل رکھوں۔ اگر تم نے میری بیعت کی ہوئی ہے تو تم میری پیروی کرو، ورنہ تمہارا راستہ الگ ہے اور میرا راستہ الگ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ہم ایسا نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دیں گے، یعنی کہ آپ سب کچھ کرتے رہیں اور اینڈ میں کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے، آپ اس کی فرما برداری کرنے کی کوشش بھی نہ کریں، نافرمانی پہ نافرمانی کرتے رہیں گے اور پھر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے۔ چلیں یہ بھی ٹھیک ہے کہ ہم نے امید رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے معافی کی، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن دیکھیں اب ہمارے پیرنٹس ہیں، تو جب ہم ان کی فرما برداری کرتے ہیں نا تو ہم ان کو اچھے لگتے ہیں۔ اب ماں باپ کا کوئی فرما بردار بچہ ہے نا تو ان کو وہ سب سے اچھا لگتا ہوگا، اور جو نافرمانی کرتا ہوگا وہ مطلب اس طرح نہیں پسند ہوگا جو فرما برداری کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی ان لوگوں کو ہی پسند کرتے ہیں جو فرما بردار ہوتے ہیں، جس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے، اور دوسرا ایسا انسان ہے جس نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی، تو پھر یہاں پہ آپ خود سوچیں کہ اس کا کیا مقام ہونا ہے۔ اب آپ یہاں پہ دونوں لوگوں کو امیجن کریں، ایک فرما بردار اور دوسرا نافرمان، تو پھر آپ کا مقام کون سا ہے؟ آپ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا آپ فرما برداری کرنے والوں میں ہیں یا پھر نافرمانی کرنے والوں میں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو دھوکا دے دیا یا پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کو دھوکا دے دیا، تو یہاں پہ ہمیں کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ جب تک دل میں تصدیق نہ ہونا اس وقت تک ظاہری اعمال مومن کے لیے ناکافی ہیں، یعنی کہ ہم زبان سے بے شک اقرار کر لینا، ظاہر سے بے شک کہہ دیں، لیکن جب تک ہمارا دل ایمان نہیں لے کے آئے گا، جب تک ہمارا دل سچے دل ایمان لے کر نہیں آئے گا، تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور کفر کا اطاعت کرتے ہیں، یعنی کہ اب وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے کے آگے، لیکن وہ کفر بھی نہیں چھوڑے، اور یہ جو ایسے ہوتے ہیں نا، یہ بہت نقصان دہ ہوتے ہیں مسلمانوں کے لیے، جو اندر سے کچھ ہوتے ہیں اور باہر سے کچھ ہوتے ہیں، اور منافق بھی تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا، وہ دل میں کوئی اور بات رکھتے ہیں اور زبان پہ کوئی اور بات۔
تو اب یہاں پہ آپ نے خود کو دیکھنا ہے کہ آپ کن لوگوں میں ہو، کیا آپ فرما برداری کرنے والوں میں سے ہو، کیا آپ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہو یا آپ نافرمانی کرتے ہو؟ جزاک اللہ خیر۔